الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک اصطلاح سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، کسی سے بھی آپ پوچھو معدے کے بارے میں تو وہ یہی کہتا ہے کہ معدے میں گرمی ہے۔ اگر کسی حکیم کے پاس آپ چلے جائیں تو وہ فوراً آپ کو یہ کہے گا کہ آپ کے معدے میں بہت زیادہ گرمی ہے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی یہ کہے گا کہ معدے میں گرمی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہ معدے کی گرمی کیا چیز ہے، کیا واقعتاً معدے کی گرمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جس کو آپ لوگ گرمی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہے، اور معدے کی گرمی کی وجہ سے جو مسائل بنتے ہیں، جو السر بنتا ہے، جو جلن ہوتی ہے، جو تیزابیت ہوتی ہے، جو معدے کا درد ہوتا ہے، پھر معدے کی خرابی سے، معدے کی گرمی کی وجہ سے پھر آگے چل کر جو آنتوں کے مسائل جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، IBS کا مسئلہ ہو جاتا ہے، IBD ہو جاتا ہے، سیبو کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے مسائل کیوں ہوتے ہیں اور ان کا آسان ترین علاج کیا ہے، تو اس پر آج کی ہماری یہ گفتگو ہے۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، معدے کی گرمی ہو یا جگر کی گرمی ہو، اس کا طب کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ باقاعدہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، یا میڈیکل سائنس کے اندر بھی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ معدے کی گرمی ہے یا جگر کی گرمی ہے۔ دراصل آپ لوگ جس کو گرمی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تیزابیت ہوتی ہے۔ تیزابیت کی وجہ سے آپ کے معدے میں جو جلن پیدا ہوتی ہے، جو تیزابیت ہوتی ہے، جو معدے میں السر پیدا ہوتا ہے، جو ایچ پائلوری پیدا ہوتا ہے، وہ دراصل تیزابیت ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے تیز مرچ مسالے کھائے، آپ نے ہوٹل پہ جا کر کڑھائیاں کھائیں، آپ نے باہر کے جا کے فاسٹ فوڈ کھائے۔ اب ان کے کھانوں کی وجہ سے جو آپ کے معدے کی صورتحال بنتی ہے، وہ وہاں پر خشکی، گرمی بڑھتی ہے، خشکی، تیزابیت بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معدے میں گرمی ہو گئی۔ یاد رکھیں، یہ جتنی بھی چیزوں کے میں نے نام لکھے، یہ لال مرچ ہو گیا، تیز مسالے ہو گئے، یہ کڑھائیاں ہو گئیں، ان کا مزاج جو ہے وہ خشک گرم ہے۔ اور جو گرم مزاج کی یہ چیزیں ہیں ان میں شہد ہو گیا، کھجور ہے، جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں، دیسی مرغی ہے، تو ان چیزوں کا تو آپ نے استعمال کیا نہیں، تو گرمی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو یہ گرمی شرمی کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ دراصل تیزابیت ہوتی ہے۔ جب جسم میں خشکی بڑھتی ہے، کا جو کھٹا پانی ہوتا ہے، معدے کا جو تیزاب ہوتا ہے، وہ وہاں پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ یا تو گلے کی طرف جاتا ہے تو آپ کی یہ
خوراک کی نالی پوری جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر وہ معدے کے اندر ہی رہے تو معدے کے اندر آپ کو جلن محسوس ہوگی، اور اگر وہ نیچے آ جائے آنتوں کی طرف تو آپ کو آنتوں کی طرف آپ کو جلن محسوس ہوگی، وہاں پر آپ کو تیزابیت محسوس ہوگی۔ اور جب یہ مسلسل رہے تو وہاں پر السر ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایچ پائلری ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو تیزابیت محسوس ہوگی، جلن محسوس ہوگی، ایسے لگے گا جیسے معدے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو معدے کا جو آسان ترین علاج ہے اس پہ آج میں بات کروں گا۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ لال مرچ اس سے آپ اوائڈ کریں، اس کو آپ چھوڑ دیں، چاہے ایچ پائلری آپ کو ہے یا نہیں ہے، چاہے آپ کو معدے کی گرمی ہے یا تیزابیت ہے، چاہے آپ کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں یا آپ کو ڈکاریں آتی ہی نہیں ہیں، چاہے آپ کا کھانا ہضم ہو کے اس کے بعد درد ہوتا ہے یا چاہے کھانا ہضم ہونے سے پہلے ہی درد آپ کو محسوس ہوتا ہے، چاہے پیٹ کا اپھارا بن جاتا ہے، چاہے معدہ آپ کا پھول جاتا ہے، ان تمام صورتوں کے اندر لال مرچ آپ نے نہیں کھانے۔ آپ نے لونگ، دارچینی، اجوائن، ان کو آپ نے سالن کے اندر ڈالنا بند کر دیں۔ تھوڑی سی کالی مرچ ڈال لیں، ہلکی سی آپ ہری مرچ ڈال لیں، تھوڑا سا آپ سفید زیرہ ڈال لیں اور تھوڑی سی آپ ادرک ڈال لیں۔ کہ آپ ٹماٹر ڈالتے ہیں، دھنیا ڈالتے ہیں، پیاز ڈالتے ہیں تو ڈالتے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ باقی کھانے میں آئل، گھی بہت کم مقدار میں ہونا چاہیے۔ یہ جو سالن کے اوپر تری آ جاتی ہے نا، یہ آپ کے معدے کو خراب کرتی ہے۔ باہر کے جو کھانے ہیں، چاہے وہ ہوٹل کی کڑھائی ہے، چاہے وہ فاسٹ فوڈ ہیں، چاہے وہ تلے ہوئے پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ آپ صرف منہ کے ذائقے کو نہ دیکھیں بلکہ آپ اپنے معدے کی فکر کریں، کیونکہ جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا آغاز معدے سے ہوتا ہے، اور 99% لوگوں کا معدہ خراب ہے۔ وہ رائزک اور دوسری انگریزی میڈیسن وہ لے رہے ہیں، ایک لمبے وقت سے لے رہے ہیں، اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ جب شروع ہو جاتے ہیں پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہاں یار یہ تو میں کھا رہا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ تو بھائی یہ جو مستقل دوائیاں ہیں یہ کسی زہر سے کم نہیں ہیں۔ خدارا ان دوائیوں کو بند کر دیں، یہ کیمیکل ہیں، یہ زہر ہیں، یہ آپ کے معدے کا نقصان کرتی ہیں، یہ آپ کے لیور کو خراب کرتی ہیں، یہ آپ کے گردوں کو خراب کرتی ہیں، یہ آپ کے لنگز کو خراب کرتی ہیں۔ تو ان انگریزی دوائیوں سے بچیں، جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں۔ بیکری آئٹم سے پرہیز کریں، آپ چینی والی چیزوں سے پرہیز کریں، میدے سے بننے والی چیزوں سے پرہیز کریں، کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں، اور غذائیں جو کھانی ہیں اس میں جب معدے میں آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تیزابیت شروع ہو جاتی ہے، یہ جو تکلیف شروع ہوتی ہے یہ عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی مزاج ہوتا ہے۔ تو ایسے میں آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی ہے اس میں آپ نے گیا توری، گیا کدو، انڈے، ساگ، پالک، آلو، مٹر، گوبھی، ان چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ آپ دلیا ضرور کھائیں، ہلکا سا اس میں تھوڑا دیسی گھی ڈالیں، آپ گندم کا دلیا بنا لیں، سب سے بیسٹ۔ اس کے بعد آپ جو کا دلیا بنا لیں۔ پہلے ہلکی غذا، یہ آپ دلیا، کھچڑی وغیرہ اس سے آپ شروع کریں، ہفتہ 15 دن یہ کھائیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا سبزیاں کھائیں، ہلکی سی مونگ کی دال جو ہے وہ کھائیں۔ تو ان چاولوں سے پرہیز کریں، تیز مسالوں سے پرہیز کریں، تو آہستہ آہستہ معدہ آپ کا سیٹ ہوتا جائے گا۔
تو اس کے لیے ایک اچھا سا کہوا بھی بتا دیتا ہوں۔ سونف جو ہے اس کی ایک چٹکی ڈالیں اور 1 عدد یا 2 عدد آپ چھوٹی الائچی ڈالیں، اس کو اچھی طرح جوش دے کر بغیر میٹھا آپ وہ کہوا بنا لیں۔ 1 کپ صبح، 1 کپ دوپہر کو، 1 کپ شام کو، آپ 3 ٹائم پئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا معدہ سیٹ رہے گا۔ اور ایک میں آپ کو زبردست قسم کا نسخہ دینے لگا ہوں، یہ نسخہ آپ استعمال کریں 1 مہینے تک تو انشاءاللہ آپ کا معدے کا جو ہے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے 50 گرام جو ہے وہ آپ نے ہلدی لینی ہے، 50 گرام آپ نے سونف لینے اور 50 گرام آپ نے ملٹھی لینے ہیں اور 25 گرام آپ نے کالی مرچ لینی ہے۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے صاف کر کے اچھی طرح سے ان کو پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں، اور آپ 1/4 چمچ سے لے کر آدھی چمچ تک آپ صبح کو کھانا کھانے سے پہلے، دوپہر کو کھانا کھانے سے پہلے اور رات کو کھانا کھانے سے پہلے، یعنی آدھا گھنٹہ پہلے تازہ پانی کے ساتھ یہ آپ کھائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ کو ایچ پائلری ہے، معدے کی گرمی ہے، معدے کی تیزابیت ہے، معدے کی جلن ہے، اپھارا ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں یا ڈکار آتے ہی نہیں ہیں، بد ہضمی ہوتی ہے، کوئی بھی معدے کا مسئلہ ہے، جو مسئلہ عضلاتی اعصابی تحریک یا عضلاتی غدی تحریک کا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس اکیلے نسخے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کی میں ویڈیوز آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ علاج کو بہت آسان کر دیا جائے اور آسانی سے ہر کوئی گھر بیٹھے علاج اپنا کر سکے، مہنگی دوائیوں سے، مہنگے علاج سے، مہنگے ہاسپٹل سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔